بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، جماعت نحو کے دوسرے سبق کی پڑھائی ہم کر رہے ہیں۔ ویڈیو نمبر 1 میں ہم نے اس سبق کے مصنف کے حالات زندگی پڑھے ہیں۔ آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے، تو بچوں شروع کرتے ہیں۔ الطاف حسین حالی اردو ادب کا بہت بڑا نام۔ حالی نثر نگار، اعلیٰ شاعر، سوانح نگار اور نقاد کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ ہماری نصابی کتاب میں ان کا سبق اسلام میں گداگری کی مذمت شامل ہے، جو کہ ایک مضمون ہے۔ مرکزی خیال، اس سبق کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ مرکزی خیال وہ نقطہ ہوتا ہے جسے سوچ کر مصنف سبق لکھتا ہے۔ اسلام جیسے عالمگیر مذہب کو گداگری سے پاک کرنا ہے، یعنی گداگری کا جو پیشہ ہے، ہمارے مذہب میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے خودداری جیسی صفت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ خودداری جیسی صفت یعنی جب ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ہمارا عزت نفس ختم ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کی انفرادی اور اجتماعی برائیاں جنم لیتی ہیں، یعنی جب ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے اور اس کے باوجود بھی ہم کسی سے مانگتے ہیں تو ہم کفران نعمت، دروغ گوئی اور مکاری جیسی برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یتیموں اور بیواؤں کا حق مارا جاتا ہے، یعنی جو حقدار لوگ ہیں وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آتش دوزخ کا طلب کرتا ہے۔ آتش دوزخ یعنی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ان کو جہنم کی آگ نصیب ہوگی۔ خلاصہ، آپ اس کا خلاصہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، تمام گداگر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، گداگر بھکاری کو کہا جاتا ہے۔ یہ فقیر ہیں جو مانگ رہے ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے۔ اسلام میں گداگری کی مذمت۔ بھیک مانگنے کی جس قدر اسلام میں مذمت کی گئی ہے، شاید ہی کسی مذہب میں اس قدر برائی کی گئی ہو۔ سوال کے انسداد کو رسول خدا اس قدر ضروری سمجھتے تھے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور نماز پنجگانہ کو اہمیت دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے انسداد یعنی اس کی روک تھام کو ضروری سمجھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے، وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن آپ پھر بھی مانگ رہے ہیں تو آپ جہنم کی آگ کے طلبگار ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو بھیک مانگنے کا اوزار سمجھتا ہے تو وہ کیا ہے، اس پر لعنت بھیج دی گئی ہے۔ عائد بن عمرو سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے۔ یعنی اس کی بہت مذمت کی گئی ہے، اس کی بہت برائی بیان کی گئی ہے کہ سوال کرنا، بلا وجہ مانگنا، ہاتھ پھیلانا کتنی بری بات ہے۔ یہ بچوں، آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں لکڑیاں بھی دیکھ رہے ہیں، کلہاڑی بھی دیکھ رہے ہیں، مزدور بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گداگری سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے اور اس کو فروخت کرے، یعنی بیچ دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کرے، یعنی اس کی ضرورت کو پورا کر دے، دور کر دے، یہ حق اس کے حق میں بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے پھر وہ اس کو کچھ دیں یا دھتکار دیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بری بات ہے کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ محنت مزدوری کریں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو دینے والا ہے کبھی آپ کو دے دے گا اور کبھی آپ کو دھتکار دے گا، باتیں کرے گا، کچھ نہیں دے گا۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے خدا کی کہ جو غیر مستحق یعنی جو حقدار لوگ نہیں ہیں، سائل سوال کرنے والا میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے، وہ مطلب نہیں ہے اس کے حق میں مگر ایک آگ، یعنی وہ تو چلا گیا مجھ سے لے کر لیکن وہ گناہ کا مرتکب ہو گیا، اس نے اپنے لیے جہنم کی آگ کا انتخاب کر لیے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں اور خدا تعالیٰ رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں کسی کے سوال کو رد کروں، تو اس لیے میں مجبوراً اس کو دے دیتا ہوں، نواز دیتا ہوں۔ علماء کرام کے فرائض۔ تو یہ گداگری کا جو پیشہ ہے، اس کی برائی ہر جگہ بیان کرنی چاہیے، یہ علماء کرام کا بھی فرض ہے۔ علماء اور واعظین پر لازم ہے کہ وہ آزادی اور بے باکی سے بعض کی مجلسوں میں سوال کی مذمت کریں اور اسراف اور فضول خرچی کی برائی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، عام مسلمانوں کو ذہن نشین کرائیں کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینا ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ کا مرتکب ہونا ہے۔ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے، اسی قدر مستحق بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ یعنی
بار بار علماء کو بھی چاہیے، واعظین کو بھی چاہیے کہ جہاں جہاں وہ جائیں، جس محفل میں وہ بیٹھے ہوں، جس مجلس میں وہ بیٹھے ہوں، وہ بتائیں کہ ہم جب کسی کو دیتے ہیں، بلا وجہ کسی کو دیتے ہیں، تو وہ ان کی عادت بن جاتی ہے۔ وہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے، ہم دل دکھا کے دے دیتے ہیں، لیکن یہ بری بات ہے، ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو مانگنے کی عادت پر مجبور ہم ہی کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کا حق مارا جاتا ہے، ہمسائے بھی اس سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی جو حقدار ہیں اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں، اس سبق کے ذریعے مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، مثالوں کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے، کہ بھیک مانگنے کی اسلام میں بہت برائی بیان کی گئی ہے، کہ کس طرح لوگ سب کچھ موجود ہونے پر بھی بھیک مانگتے ہیں۔ اسی طرح بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک سائل کی آواز سنی تو انہوں نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ اسے لے کر آؤ۔ جب وہ اندر آیا تو اسے آپ نے کھانا کھلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ باہر چلا گیا اور پھر مانگنے لگا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اسے اندر لے کر آؤ۔ جب اسے اندر لایا گیا تو اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی تھی، تو آپ نے اس کی جھولی اونٹوں کے آگے جھاڑ دی اور فرمایا کہ یہ سائل نہیں، یہ تاجر ہے، تاجر ہے یعنی تجارت کر رہے ہے۔ یہ اگر بھوکا ہوتا، یہ ضرورت مند ہوتا تو اس کی ضرورت میں نے پوری کر دی تھی، یہ چلا جاتا، لیکن یہ مانگنے والا ہے۔ تو پیشہ ور گداگر اور در در بھیک مانگنے والوں کے لیے صدقہ جائز نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ جو بھیک مانگنا ہے انہوں نے پیشے کے طور پر اپنے لیے پیشہ بنایا ہوا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بچوں، اس سبق کے ذریعے مصنف نے ہمیں اس لعنت سے بچنے کے بارے میں بتایا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔